بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قبض و بسط کی سیریز کی 5ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اہل قبض و بسط کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ قبض کی کیفیت بسط کی حالت میں کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اہل قبض و بسط میں امید و بیم کا وجود بھی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح امید و بیم صاحبان انس و ہیبت میں بھی موجود ہوتی ہے، اور اس لیے کہ امید و بیم ضروریات ایمان سے ہیں، یعنی ایمان کا حصہ ہیں، لیکن قبض و بسط عام اہل ایمان میں نہیں پائے جاتے، کیونکہ ان کا فیضان قلب کم ہوتا ہے۔ اسی طرح امید و بیم اہل فنا و بقا اور مقربین میں بھی معدوم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ قلب کے دائرۂ عمل سے باہر ہوتے ہیں۔ کبھی طالبان حق کے باطن پر قبض و بسط کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے اسباب کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں پر قبض و بسط کی کیفیتیں طاری ہیں، روحانی حال و مقام سے بہت کم واقف ہوتے ہیں۔ البتہ جو حال و مقام کا علم رکھتے ہیں، ان سے قبض و بسط کے اسباب پوشیدہ نہیں رہتے، لیکن کچھ لوگوں پر قبض و بسط کے اسباب بھی ایسے ہی مشتبہ ہو جاتے ہیں، جس طرح رنج و غم کو بنائے اشتباہ قبض سمجھ لیا جاتا ہے، اور نشاط کو یعنی خوشی کو بسط۔ البتہ جس کا قلب استقامت پر فائز ہے، وہ اس اسباب سے ناواقف نہیں رہتا۔ قبض و بسط کی کیفیات طاری ہوئے بغیر وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے نفوس مطمئنہ ہیں۔ ان حضرات کے جوہر نفس سے ایسی آتش بلند نہیں ہوتی جو قبض کا سبب ہونی چاہیے، اور نہ مختلف خواہشات سے ان کے نفس میں تلاطم برپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بسط کی کیفیت پیدا ہو۔ کیا قبض افراط بسط کی سزا ہے؟ جی ہاں، قبض کی کیفیت بسط میں افراط کے سزا کے طور پر پیدا ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب واردات غیبی کا نزول ہوتا ہے تو قلب بسط سے معمور ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر نفس بھی اس بسط سے کچھ حصہ چرا لیتا ہے، اور جب اس روحانی جذبے کا اثر نفس پر پڑتا ہے تو وہ بالطبع باغ ہو جاتا ہے، اور بسط یا خوشی کی یہ افراط نشاط کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بس اس کے مقابلے میں قبض کی کیفیت پیدا کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ہر قبض کی کیفیت کی اگر تحقیق کی جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ حرکت نفس اور اس کی صفات کے ظہور کا نتیجہ ہے۔ بس اگر نفس کی اصلاح کر کے اس کو حالت اعتدال پر رکھا جائے، یعنی وہ سرکشی اور بغاوت سے باز رہے، تو کوئی صاحب دل قبض کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو، بشرطے کہ اس کی روح انس کے ساتھ اعتدال کی رعایت کو پیش نظر رکھے، اور اللہ کے اس ارشاد پر کاربند رہے کہ تم گزری ہوئی چیزوں پر غم نہ کھاؤ، اور نہ حاصل شدہ چیزوں پر بے تحاشا خوشی کرو۔